آپ کو پتہ ہے کہ جو واقعہ تھا اسی تہمت والے واقعہ سے ریلیٹڈ ہی تھا. اس واقعہ میں ایک خوشخبری بھی، مطلب ایک اور حکم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے مسلمانوں کو دیا گیا، ایک رخصت دی گئی. وہ یہ یوں تھا کہ ان کا ہار گم ہو گیا. تو جب ان کا ہار گم ہوا تو ہار کو ڈھونڈنے کے لیے سب جو ہے ہار تلاش کرنے لگے. اس جگہ پہ ٹھہر گئے، قافلہ رک گیا. آپ وسلم کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ٹھہر گئے، یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. لوگوں کے پاس پانی بھی نہیں تھا. اب لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آنے لگے، آ کے گلا شکوہ کرنے لگے. دیکھو آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہم کتنی مصیبت میں پڑ گئے ہیں، ہمارے پاس تو پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہے. یہ شروع سے ایسے لوگ کرتے آ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندے کی وجہ سے ایشو ہو جائے تو پھر جب تک اس کو کہہ نہ لیں سکون نہیں ملتا. یہ باتیں جب انہوں نے سنی، جا کے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹنے لگی، کہنے لگی کہ یہ کیا تم نے کر رکھا ہے کہ دوسروں کو بھی پریشان کیا ہوا ہے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود میں. تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا، آہستہ آہستہ آواز میں اپنی بیٹی کو ڈانٹنے لگے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اف تک نہ کی، اپنی جگہ پہ بھی نہ، اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کی کہیں، کیونکہ آپ سلم کا سر آپ کی گود میں تھا. تو اگر وہ ہلتی تو آپ کی نیند خراب ہو جاتی، ڈسٹرب ہو جاتے، آپ کے آرام میں خلل آ جاتا. اس لیے وہ وہیں پر بیٹھی رہی، خاموشی سے سنتی رہی. ابو بکر صدیق مسلسل جو ہے نا غصے کا اظہار کرتے رہے اور کہا کہ اب سب جو ہے پریشان ہیں، کسی کے پاس بھی پانی نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا، خاموشی سے سنتی رہی. کہتی ہیں کہ میں نے چپ ساتھ دی تھی، اور پھر جب صبح کا وقت ہوا، پانی نہیں تھا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی رخصت پر آیات نازل کی. وہ موقع تھا کہ مسلمانوں پر آسانی کی گئی، اور یہ حکم سن کر مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھے، تیمم کیا سب نے، آپ نے امامت کروائی، نماز ادا کی گئی. سب مسلمانوں کے دل نور یقین سے چمک اٹھے. اور جب نماز ادا ہو گئی تو پھر ایک صحابی اٹھے اور آگے کہنے لگے، اے آل ابی بکر، یہ تمہاری طرف سے کوئی پہلی برکت نہیں، تم امت کے لیے سراپا رحمت و برکت ہو. تو پہلے لوگ ان کو کیا کر رہے تھے، اور وہ کہتے کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہم پرابلم میں ہیں. اور جب رخصت آئی تو پھر کہنے لگے کہ آپ کی طرف سے پہلی کوئی برکت نہیں ہے جو مسلمانوں پہ آئی ہے، آپ تو سراپا برکت ہیں، آپ کی طرف سے تو بہت سی برکتیں نازل ہوتی ہیں. کہتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے والد محترم میرے پاس آئے اور آ کے خوشی سے دمک رہے تھے، شفقت سے میرے پاس آ کر کہنے لگے تم سراپا برکت ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری وجہ سے مسلمانوں پر برکت اور رحمت کا قانون نازل کیا جس سے مسلمانوں کو آسانی میسر آ گئی. تو دیکھیں کہ جب آپ کو کوئی بڑا مقام، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اللہ نے ساری امہات، جتنی بھی امہات المومنین میں سے جتنی بھی مائیں ہیں، سب بہت ہی انٹیلیجنٹ اور بہت ہی اعلیٰ ظرف اور خوبیاں ان کے پاس بہت زیادہ تھی. تو عائشہ کو مقام زیادہ ملنا تھا نا، رضی اللہ عنہا کو محبت میں بھی مقام زیادہ ملا، علم میں بھی مقام زیادہ ملا، لیڈر بھی رہی، انہوں نے لیڈ بھی کیا. تو اللہ نے ان کو مشکلات سے بھی گزارا. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو بڑی منزلوں کے مسافر ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتیں دیتے ہیں، ان کی زندگی میں آزمائشیں بھی آتے ہیں. اب دیکھیے اللہ کی نبی کی محبت ان کو بہت زیادہ مل رہی تھی، تو مفت میں تو نہیں تھی ملنی، ان کو آزمائشیں بھی برداشت کرنی پڑی. قرآن میں ان کی وجہ سے 2 احکامات نازل ہوئے، تیمم کا اور ایک ان کی پاکیزگی کا. تو اللہ نے اس میں ان کو مشکلات میں بھی ڈالا. پہلے اپنے حامد کی، اپنے والد محترم کی ڈانٹ سنی، خاموشی سے سنتی رہیں. ہو سکتا ہے اللہ کے نبی پاس نہ ہوتے تو وہ بولتی تو شاید ان کا بولنا بھی اچھا نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے سین ہی ایسا بنایا. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کا یہ جو ہے صبر ان کو تحفہ ملنا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش سے، دیکھیے سارے لوگوں کے اندر
بدنام ہو جانا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ آپ سمجھیں کہ اگر 4 لوگوں کے سامنے ہماری عزت خراب ہو جائے نا تو ہم باہر نہیں نکل پاتے۔ تو ہمیں، آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر ہی ریسنٹلی ایک شخص بدنام ہوا، اور کیسے اس نے، چونکہ چاہے بہت سی باتیں جھوٹی بھی منسوب کی گئی، تو بہت سی باتیں سچی بھی تھی جھوٹی بھی تھی، مکس اپ تھا سب کچھ، تو کیسے وہ اس دنیا سے چلے گئے ٹینشن کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے۔ انسان سے برداشت نہیں ہوتا جہاں پہ ان کی عزت ہو، یہاں رتبہ ہو، تو وہ تو اللہ کی نبی کی بیوی تھی، عزت اور مقام کا کیا حال ہوگا۔ تو بہت مشکل تھا ان کے لیے وہ ایک پورا عرصہ گزارنا، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت تھی کہ ان کو 1 مہینہ پتہ ہی نہیں چلا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے مسلمانوں پر بہت برکت نازل کی، اور یہ برکت تیمم کی بھی ایک خاص برکت تھی کہ ان کی تکلیف کی وجہ سے ہار جو ہے تو وہ تو آسانی سے مل گیا، اونٹ اٹھا اور ہار نیچے پڑا ہوا تھا، تو ہار تو ایک بہانہ تھا، لیکن اس ہار کے ساتھ 2 چیزیں منسلک تھی، اور ایک چھوٹی آزمائش تھی ایک بڑی، تو اللہ نے پہلے ان کو چھوٹی آزمائش وہاں پہ جو آزمائش آئی ہار گما اور ان کے والد محترم سے ان کو ڈانٹ پڑی، یہ چھوٹی تھی، اب چھوٹی کے بعد بڑی جو ان کو گھر واپس آ کر سہنی پڑی، اور اس کے بعد پھر اللہ نے ان کے ہاتھ میں، اب دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ جب مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی گواہی دی، پھر جب یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تب بھی کہا جاتا ہے کہ ایک بچے نے اس کی گواہی دی، ٹھیک ہے۔ اب جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگی نا تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی گواہی دی، خود کلام جو ہے نازل کر دیا، اور وہ کلام ہمیشہ کے لیے تلاوت بھی بن گیا۔ تو ان کے فضائل میں یہ بات جو ہے بہت زیادہ نمایاں طریقے کے ساتھ بتائی جاتی ہے کہ یہ وہ عورت ہیں جن کی وجہ سے 2 دفعہ قرآن نازل ہوا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت کرنے اور ان کی سیرت سے سیکھنے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔